ہرگز اس قوم میں شامل نہ ہونا کہ جو اللہ کو سجدوں سے اور نبی کو درودوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے روز مکافات۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دوں۔ عشق جو ہے وہ شوق کے نہ ختم ہونے والے سفر کا نام ہے۔ اور انگریزی کی آمد سے ہمیں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارا رشتہ عربی اور فارسی کی عظیم روایت سے کٹ گیا۔ امید سے بھری ہوئی دعا کو سن کر آج ہم یہاں حضرت علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھا جائے تو ہماری تہذیبی زندگی کا مرکزہ ہیں، لازمی جزو ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی یہی کہتے ہیں اور جو ان کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہے اسے اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے قرآن کو منظوم کیا ہے۔ وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن سے باہر ایک حرف بھی نہیں لکھا، تو ان کی شاعری پڑھتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ان کی شاعری کا ایک بنیادی یا مرکزی استعارہ ہے عشق، اور میں آپ سب کو بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ عشق کا مطلب ہے قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل۔ بالکل مختصر، جہاں آپ اقبال کی شاعری میں یہ لفظ پڑھیں سمجھ لیں کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق وہ کرتا ہے۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں اس مجلس کا، اور کیا کمال کے شعر ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبرائیل، دیکھیں کہاں کمال پہ پہنچا دیا، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا پیام، عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اس کائناتی صوت والی نظم کو آپ نے سنا۔ میں جب یہ شعر سناتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کے وجود میں یہ سرایت کر رہے ہیں، پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ بہت ساری گفتگو سنیں گے، لیکن اقبال کے بارے میں ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے ان سب سے زیادہ پرتاثیر یہ شعر خود ہیں۔ اس لیے میں نے اس مجلس کا آغاز ان اشعار سے کیا ہے۔ بھی ہیں، شاعر امروز بھی ہیں اور شاعر فردہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی علامہ اقبال کو دنیا کا سب سے باخبر، باشعور فلسفی شاعر قرار دیتے ہیں۔
ایک شاعر جس نے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانوں کو بھی دیکھا، ایک شاعر جس نے پیچ و تاب راضی بھی دیکھا، ایک شاعر جس نے خودی کے نغمے بھی گائے، ایک شاعر جس نے بے خطر آتش نمرود میں کود جانے کا درس بھی دیا، ایک شاعر جس نے زندگی کی ان سطحوں کو بھی دیکھا، ان پرتوں کو بھی دیکھا جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ علامہ اقبال ایک شاعر نہیں، علامہ اقبال ایک عہد ہیں۔ علامہ اقبال ایک شاعر نہیں، علامہ اقبال ایک آفاق ہیں۔ علامہ اقبال ایک روشنی ہے، علامہ اقبال ایک پیغام ہے، اور امت مسلمہ کو کلمہ حق کی ڈور سے باندھنے والا وہ عظیم الشان شاعر ہے جس کے سارے زمانے اقبال کے ہیں، جس کا سارا عہد اقبال کا ہے، جس کی ساری فکر امت مسلمہ کے لیے ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال کی فکر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم ان کو ایک آفاقی شاعر کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدلتی ہوئی دنیا کے تناظر میں اقبال کی فکر جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا روشنی دیتی ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے مغرب میں، جدید دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ علامہ اقبال بنیاد پرست شاعر ہیں، علامہ اقبال صرف ایک ملت، ایک فرقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو جو شب کو سحر کرنا چاہتا ہے، جو تاریک اذہان میں روشنی پھیلانا چاہتا ہے، جو امت مسلمہ کی عروق مردہ میں زندگی کی لہر دوڑانا چاہتا ہے، وہ شاعر آفاقی شاعر ہے، وہ شاعر زندہ شاعر ہے، وہ شاعر ہر زمانے کا شاعر ہے۔ علامہ اقبال جدید دور کے تضادات کو اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں، جدید دور کے تضادات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، تو اقبال چاہتے ہیں کہ اصل دنیا ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں ہر انسان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، جس میں ہر انسان کو اپنے اظہار کا، اپنی اظہار ذات کا موقع ملے، جہاں ہر انسان کی خودی بیدار ہو۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ تو یہی خودی جو ہے جب انسان میں بیدار ہوتی ہے، جب یہ خودی انسان میں معرفت حق کا پیغام جگاتی ہے، تب اقبال جو ہے وہ ہمیں قرآن کا شاعر دکھائی دیتا ہے اور شاعر کا قرآن دکھائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی فکر کا دائرہ اس پوری کائنات میں ہے اور آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ طلب ہے، عشق جو ہے وہ اقدار کی تخلیق کا نام ہے، عشق جو ہے وہ شوق کے نہ ختم ہونے والے سفر کا نام ہے۔ تو جب انسان عشق کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو پھر کائنات کے سارے بھید اس کے سامنے منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی اس کے لیے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو اقبال امید کا شاعر ہے، اقبال رجائیت کا شاعر ہے، اقبال اتحاد کا شاعر ہے، اقبال محبت کا شاعر ہے، اقبال خودی کا شاعر ہے، اور سب سے بڑھ کے اقبال انسان کا شاعر ہے۔ کوئی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کا، یہ سیمینار کا موضوع دراصل ایران اور پاکستان کے درمیان روابط میں علامہ اقبال کا کردار ہے، تو اسی حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی تمام شعری تصانیف 1916 اور 1938 کے درمیان منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی دور کے دور پر اس کا تعین کر سکتے ہیں۔
اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے یا اس کے افکار کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جدید دور میں انسان نے جو ترقی کی ہے اس کا بنیادی نقطہ ابلاغ کی تیز رفتاری ہے، اور 100 سال پہلے ہمارے معاشرے میں یا دنیا بھر میں ابلاغ کے یا اطلاعات کی ترسیل کے وہ ذرائع دستیاب نہیں تھے۔ تو اس دور میں علامہ اقبال کے افکار کا، اس کے نظریات کا یا اس کی شاعری تک کا ایران تک پہنچنا یا ایران کے اہل علم تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو ایران میں علامہ اقبال کی شناخت کا سلسلہ کچھ دیر سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جس نے ایران میں علامہ اقبال کو متعارف کروایا ایک ایرانی شخصیت تھے، سید محمد علی داعی الاسلام گیلانی، جو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں ایرانیات کے استاد تھے۔ انہوں نے ایک مختصر سا ایک مقالہ لکھا، اقبال و شعر فارسی ہو، اور بعد ازاں اسے ایک کتابچے کی صورت میں شائع کیا اور اس کی چند کاپیاں، چند نسخے تہران بھجوائے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اقبال کو ایک مفکر اور ایک شاعر کے طور پر ایران میں متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس ضمن میں ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حوالے سے ایک اور بہت ہی اہم شخصیت جس نے ایران میں علامہ اقبال کو متعارف کروایا وہ سید محیط طباطبائی ہیں۔ محیط طباطبائی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے غالباً 1926 میں آبادان وہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک آئل کمپنی کام کر رہی تھی جس کو ہم جانتے ہیں کہ اینگلو ایرانین آئل فرم اس کا نام تھا۔ تو وہاں پر جو پاکستانی یا ہندوستانی اس زمانے میں لوگ کام کر رہے تھے، ان کے پاس چند نسخے اس نے دیکھے اسرار خودی اور رموز بے خودی کے۔ محیط طباطبائی نے ان نسخوں کا مطالعہ کیا اور اقبال کے شعر کی گہرائی سے بے حد متاثر ہوئے، اور یہ نسخے وہ اپنے ساتھ ایران لے گئے۔ وہ نہیں لے گئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے کوشش سے یہ نسخے حاصل کیے کسی طرح سے۔ اقبال نے جن موضوعات پر بات کی ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، انیکویلٹی۔ وہ کہتے ہیں دس از کرویلٹی، اور بڑی خوبصورت انداز میں اقبال نے مزدور کا مقدمہ لڑا ہے۔ اگر آپ ان کے شاعری میں تلاش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے متعلق، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، بستے ہیں لہو دیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے روز مکافات۔ تو اقبال نے اس طرح کے بے شمار جو ہیں جگہ پہ اکنامکس کو موضوع بنایا ہے۔ اکنامک گروتھ پہ اقبال بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خانہ حق نے تیری جبیں، جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں انیکویلٹی کی بات کی ہے، مزدور کی بات کی ہے، وہاں اقبال نے ایک بہت اچھا موضوع اکنامکس کا جس پہ بات کی ہے وہ اکنامک ایکولیبریم کی ہے، اور اکنامک ایکولیبریم ایٹ لوکل کانٹیکسٹ کی بات کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے کہ اہل حق را حجت و دعوی یکیست، خیمہ ہا یہ ما جدا دل ہا یکیست، کہ ایران اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہمارے خیمے جدا ہیں لیکن ہمارے دل ایک ہیں۔ تو ہماری اصل اور بنیاد ایک ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا یہ نواح، شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے۔
تو یہ ہمارے رشتے کی نوعیت ہے، اور فارسی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے آپ جانتے ہیں، اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں کہ 1835 تک ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور 800 سال فارسی کا علم یہاں لہراتا رہا، اور 1849 میں جب یہاں سکھوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت تک یہاں بھی فارسی کا چلن رہا۔ سکھوں کے دور میں بھی سرکاری زبان رسمی شبہ قاره فارسی بود در دوره سیک خواهد و در قبل از 1835 میلادی زبان رسمی ہندوستان یا زبان رسمی شبہ قاره فارسی بوده۔ تو اس کے بعد یعنی 1849 کے بعد یہاں انگریزی کا چلن شروع ہوا، اور انگریزی کی آمد سے ہمیں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارا رشتہ عربی اور فارسی کی عظیم روایت سے کٹ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب اقبال کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کے بہت سے اشعار کا معنی نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہمارا رشتہ اس زبان سے نہیں ہے جو زبان اقبال کے کلام کی نہاد اور بنیاد کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ابھی شعر پڑھے گئے یہاں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس نظم میں فرشتوں کا گیت نظم ہے، تو اس نظم میں شعر آتا ہے کہ حق را بسجود صنما را بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ اب میں نے ایک استاد سے اس کا مطلب پوچھا تو وہ نہیں بتا سکے، وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک فارسی کا شعر ہے، وہ غالب کا شعر ہے کہ زنہار ازن قوم نہ باشی کے فریبند، حق را بے سجودے و نبی را بے درودے، کہ ہرگز اس قوم میں شامل نہ ہونا کہ جو اللہ کو سجدوں سے اور نبی کو درودوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ اب جب تک یہ شعر معلوم نہیں ہوگا تو اقبال کا یہ شعر کیسے سمجھ آئے گا کہ حق را بے سجود صنما را بے طواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، کہ اگر اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہی طواف کرنا ہے اور مذہب کا ظاہری لبادہ اختیار کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ حرم اور دیر کے دونوں کے چراغ بجھا دیے جائیں۔ یہ شعر سمجھ ہی نہیں سکتے آپ جب تک پیچھے سے فارسی کا یہ شعر آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ حسن صاحب شکوہ کر رہے تھے، شکوہ کورٹس میں ہے کہ کسی نے کلیشے میں کوئی بات نہیں کی تو میں وہی باتیں کرنے حاضر ہوا ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے میں جو مفتیان کرام سے فتاویٰ پوچھے جاتے تھے تو وہ سائل ایک طومار پر ایک صفحے پر اپنا سوال لکھتا تھا، جو سب سے پہلے جس مفتی سے خطاب کیا جاتا تھا وہ مفصل اس کا جواب دیتے تھے حوالوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کو مزید اتھینٹک کرنے کے لیے وہ مختلف مفتیوں کے پاس وہ بھیجا جاتا تھا۔ آخر میں آتے آتے وہ طومار ختم ہو رہا ہوتا تھا تو پھر سارے مفتی لکھتے تھے کہ متفق اور اپنے دستخط۔ تو چنانچہ اب بالکل اختتامی مراحل ہیں اور ہمیں مہمانوں کی بھی بات چیت سننی ہے۔ اصولاً تو یہ کفایت کرے گا یہ کہہ دینا کہ ایزن، لیکن ایک دو باتیں میں بڑے ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال اور اس اقبال کے کلام نے اور ان کے پیغام نے ہمیں اس خطے کے لوگوں کو اور ایران کے ساتھ جتنا جوڑا ہے وہ 75 برس میں ہمارے سارے سفیروں اور ان کے سارے مشیروں کی کاوش سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری ساری خارجہ پالیسی ایک طرف اور کلام اقبال نے ان علاقوں میں جو دلوں کو فتح کیا ہے اور وہ جو بیج بوئے ہیں محبت کے وہ ایک طرف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال بہت ہی سینسیبل آدمی تھے، ہم قطعاً ان سے توقع نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایسے قلندر وش ہیں کہ انہیں زمانے کا علم نہیں ہے اور کچھ بھی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ایک دم توڑتی ہوئی زبان یعنی فارسی کو جو 800 سال سے اس خطے میں برسر اقتدار تھی اور تہذیب کی زبان تھی اور علم کی زبان تھی اور ادب کی زبان تھی، اور اب فیوچر میں اس کے لیے کوئی روشن مستقبل نہیں دکھائی دے رہا تھا۔
درست بات ہے نا؟ تو اقبال نے اسے انتخاب کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اقبال نے جو فارسی کو انتخاب کیا ہے اور اپنی اردو کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اس پہ لکھا ہے، تو وہ فارسی علامت ہے پورے ایران کی، اور فارسی علامت ہے پوری اس دنیا کی جہاں فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے. انہوں نے ایک پیوند لگایا ہمارا جنوبی ایشیا کا ان تمام ممالک سے جن کی زبان فارسی ہے، اور فارسی کو انہوں نے اس قدر یعنی توانائی سے کہا. ہمارے ہاں کوئی اور مثال نہیں، بالکل پورے دعوے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. ہم بہت زیادہ ذہنی غلامی کا شکار ہیں انگریزی کے اعتبار سے. ہمارے ہاں بڑے بڑے نامور علماء پیدا ہوئے ہیں جن کی مذہبی زبان عربی تھی اور انہوں نے عربی میں اپنی غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. کوئی ملک جس کی مختلف زبان ہے، وہ جنوبی ایشیا کے کسی اور فرد کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اگر اس فرد کو نکال دیا جائے تو میری زبان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. یہ امتیاز صرف اقبال کا ہے. ایرانیوں نے ان کو اس اپنی صف اول کے دانشوروں میں اور شعراء میں جگہ دی ہے جہاں جگہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. حافظ اور سعدی اور فردوسی اور ان اکابر کے سامنے بیٹھنا، اس صف میں بیٹھنا، یہ کوئی ہنسی کھیل تو ہے نہیں. اب ایرانیوں کے لیے وہ بجا طور پر سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اون کر رہے ہیں اقبال کو، اسی لیے کہ اس فارسی کا جو ایک کلچرل کوریڈور اقبال نے قائم کیا تھا ہمارے لیے، یعنی جو اٹوٹ انگ ہے، اس کے نتیجے میں اب اہل ایران اقبال سے ودرا نہیں کر سکتے. اگر فارسی زبان و ادب سے خدا نخواستہ اقبال کو خارج کیا جائے گا تو سارے فارسی زبان ممالک کہیں گے کہ فارسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ایسا جنوبی ایشیا کے کسی ایک رائٹر کے بارے میں بھی کوئی انگریزی کا ملک نہیں کہے گا، کوئی عربی کا ملک کسی ساؤتھ ایشیا کے عربی لکھنے والے آدمی کے بارے میں ایسا نہیں کہے گا. تو یہ کوئی غیر معمولی کارنامہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں غیر معمولی مفکرین ہیں جنہوں نے مختلف انقلابات میں جن کے پیغام نے اور جن کے افکار نے بہت ہی غیر معمولی تبدیلی پیدا کی ہے، اور بلکہ وہ روح انقلاب ہیں کہنا چاہیے. ہم خود دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک میں آنے والی سیاسی، سماجی یا معاشرتی تبدیلی کی بنیادی فکر قرار پانا انتہائی کٹھن کام ہے. مارکس جس کے فکر نے، ظاہر ہے اس سے اقتصادیات وابستہ تھی، مارکس نے عالمی سطح پر غیر معمولی پذیرائی اس کی فکر کو ملی، اور بے شمار ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مارکسی افکار کے نتیجے میں اپنے ہاں انقلابات پیدا کیے. جنوبی ایشیا میں ایسا نہیں ہو سکا. تمام تر 20ویں صدی میں ہونے والی تمام تر کاوشوں کے باوجود مارکسی نظریات نے یہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. ان کا دائرہ کامیابی نہایت محدود ہے. ایک متفق نقطہ جو زیر گفتگو رہا وہ یہ کہ اقبال نے انقلاب برپا کر دیا افکار میں، جذبات میں اور معاشروں میں اور سیاسی اطوار میں. یہ ایک حقیقت ہے، اور ایک بات بھی یہ دہرائی گئی کہ اقبال پیغام دار ہیں اس حقیقت ازلی کے کہ جو سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو عطا فرمایا تھا. اور پھر دوسری بات کہ اقبال آج کے رومی ہیں، سوز و گداز، ظاہری انقلاب اور کتنا بڑا آدمی. سوال یہ ہے کہ وہ ہماری ملت کے وہ رہنما ہیں، بر صغیر میں پیدا ہوئے اور انقلاب کی جستجو ہم لوگ بھی کرتے رہے. ہماری سیاسی تحریکیں بھی اقبال کے نعروں کے ساتھ وجود میں آئیں، لیکن ایران میں انقلاب پہلے پیدا ہو گیا.
پھر آذربائیجان کے لوگ، افغانستان کے لوگ، کہ جس زندہ توانائی کے ساتھ وہ میدان عمل میں ہیں، بہت سارے کامیاب ہو گئے اور بہت سارے کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جہاں اقبال موجود ہیں وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اقبال کو اپنے بچوں کے دلوں میں اسی طرح سے اتار دیں کہ جس طرح انقلاب ایران کو برپا کرنے والی ماؤں نے لوریاں دے کر انقلاب کی فضا پیدا کر دی تھی۔ اور سینٹرل ایشیا کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے تھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ضروری ہے کہ ہم لوگ نوجوان بیٹھیں، اور یہ جو بات ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم روایتی باتیں کرتے ہیں، اب ایک سلسلہ غیر روایتی باتوں کا شروع ہو گیا، اور اسی کو روایت بن جانا چاہیے کہ ہم اب اقبال کے لیے آنکھیں کھولیں اور بصیرت کو وا کریں۔ استاد خاص طور پر اقبال نے استاد، پیر، ملا، اور یہ ملت تو کشتہ ہے نا، ملائی و پیری کا، اور ہم جو کچھ جاگتے ہیں، جدید ماحول سے واقفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فرض اولین ہے کہ اقبالیات کی تعلیم کا پرائمری سے اہتمام کریں، اور جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہو وہ اس کا اہتمام کرے کہ پرائمری تعلیم سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک۔ اچھا، ایک لوگ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ واقفیت کے لیے ہر شعبے میں، ابھی پچھلے دنوں بہت قوت کے ساتھ تدریس قرآن کی بات ہوئی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ لے کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہماری زبان چاہیے۔ کسی شے کو سمجھنے کے لیے صرف زبان ہی نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ذوق باطن بھی چاہیے۔ اور اقبال وہ شاعر ہے، وہ مفکر ہے، اور وہ قوم کا درد مند رہبر ہے کہ اس کا کلام کلام اللہ کی شرح ہے، اور جب وہ شرح پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ درد و سوز مندی بھی ساتھ عطا کرتی ہے۔ تو ہم اساتذہ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور جو طلباء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمنا کا در وا کریں، تاکہ ہم بھی انقلاب کے لیے ایک روایت کو مرتب کر سکیں، اور ایران ہمارے لیے رہنما ہے۔ اور جتنی باتیں کی گئیں وہ سب نتیجے کے طور پہ یہی ہیں کہ اقبال نے جس سرچشمہ صافی سے اپنے آپ کو فیض یاب کیا، اور پھر اس کے اثرات جہاں تک پھیلے، وہ سب منظر نامہ ہمارے سامنے ہیں، اور وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ شکریہ۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے جنہوں نے آج کی نشست جس کا عنوان ہے ایران اور پاکستان کے تعلقات کے فروغ میں علامہ اقبال کا کردار منعقد کی ہے، کا شکریہ ادا کروں۔ دو کشور ایران و پاکستان به دلیل اشتراکات قومی، تمدنی، دینی و همچنین ویژگی بزرگ همسایگی از ظرفیت خوبی برای تقویت و گسترش همه‌جانبه مناسبات برخوردار میباشند. ایران اور پاکستان قومی، تہذیبی، دینی مشترکات کی وجہ سے اور سب سے بڑی خصوصیت ایک دوسرے کا ہمسایہ ہونے کے ناطے آپسی تعلقات کو ہمہ جہت فروغ دینے اور اس کو استحکام بخشنے کے لیے بہت گنجائش اور استعداد کے حامل ہیں۔ مناسبات دوستانه دو کشور همسایه، برادر و مسلمان طی بیش از 70 سال گذشته مدیون تلاش شخصیت‌ها و افراد تأثیرگذار از جمله علامه محمد اقبال بوده است. گزشتہ 70 سالوں میں دونوں ہمسایہ برادر اور مسلمان ممالک کے تعلقات بہت سے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد
और शख्सियात की काविशों का नतीजा हैं, जिनमें से एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। علامه محمد اقبال به عنوان یک پل مستحکم نقش برجسته‌ای در تحکیم مناسبات فکری و فرهنگی با ایران داشته است. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक मजबूत पुल की तरह फिक्री और सकाफती ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शने में नुमायां किरदार अदा किया है, जो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है। در بررسی جایگاه علامه محمد اقبال به عنوان یک متفکر و اندیشمند مسلمان در 100 سال تحولات فرهنگی و سیاسی اجتماعی منطقه به نقطه قابل تحسین در مورد این نماد ملی پاکستان می‌رسیم. गुज़श्ता एक सदी की इलाकाई सकाफत, सियासी और समाजी तब्दीलियों के तनाजुर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कदर व मंजिलत का जायज़ा लेते हुए हम इस पाकिस्तानी कौमी शख्सियत के हवाले से एक काबिल तहसीन नुक्ते पर पहुँचते हैं। ایامی که درش به سر میبریم متعلق به محمد اقبال هست، علامه محمد اقبال هست، شخصیتی که چند موضوع در آثار و عقایدش بیشتر جلوه‌گری می کند: ارادت به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله، ارادت و عشق به قرآن کریم و اینکه قرآن کتابی است که بیشتر به عمل تأکید دارد تا حرف، وحدت مسلمانان، بازگشت به خویشتن و تکیه بر خود و داشته‌های خود و بازیابی هویت اسلامی. गुज़श्ता अय्याम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो एक ऐसी शख्सियत है जिनके अकायद और तसानीफ में चंद मौजू जैसे कि नामूस रिसालत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कुरान पाक जो खुद एक ऐसी किताब है जो बातों से ज़्यादा अमल पर ताकीद करती है, से इश्क और मोहब्बत, मुसलमानों के इत्तेहाद, खुदी को पहचानना, खुदी पर एतमाद करना और इस्लामी तशद्दुद को दोबारा पा लेने बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं से मुताल्लिक़ थे। سرکار خانم‌های محترم، آقایان محترم، حضار محترم، سخن گفتن از علامه محمد اقبال سخت و بسی دشوار است. عناوین دانشمند، اندیشمند، فیلسوف، جامعه شناس، مصلح، آزادیخواه، منادی وحدت، ادیب و شاعر، استعمار ستیز، حامی مستضعفان و مستمندان، گفتن هر کدوم از این القاب و صفتها به تنهایی فقط شخصیت جامع الاطراب و زوجهات ایشان را به نظر من کوچک می‌کند. मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। आलिम, दानिश्वर, फ़िलासफ़र, माहिरीन इमरानियात, मुस्लिह और आज़ाद ख़याल, इत्तेहाद का मुबल्लिग़, मुसन्निफ़ और शायर, इस्तेमार का मुखालिफ, मज़लूमों और दर्दमंदों का हामी, उनकी शख्सियत को सिर्फ एक लक़ब या सिफत के साथ बयान करना उनकी जामे और कसीरुल जहती शख्सियत को छोटा बना देता है। حضار محترم، مایل هستم در این جمع فرهیخته و اندیشمند توجه شما را به فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب جلب کنم که در جریان همایشی این بزرگمرد و اقبال شناس می‌فرمایند: اجازه بدهید صمیمانه و مثل کسی که سالها مرید اقبال بوده و در ذهن خود با اقبال زیسته است در اینجا حرف بزنم تا قدری حق عظیم او را بر خود در این مجمع بزرگ و در نهایت در ذهنیت مردم عزیز کشورمان ادا کنم. شعر اقبال را زنده کنید، چون بهترین معرف اقبال شعر اوست و هیچ بیانی نمیتواند اقبال را معرفی کند. हाज़रीन किराम, मैं आप साहिबान फ़िक्र और दानिशवर हज़रात की तवज्जो ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की चंद बातों और नुक्ता नज़र की तरफ मबसूल करवाना चाहता हूँ। ये मर्द अजीम और इकबाल शनास फरमाते हैं: मुझे इजाज़त दें, मैं मुखलिसाना तौर पर एक ऐसे शख्स की मानिंद जो कई साल इकबाल का मुरीद और पैरोकार रहा हो और अपनी सोच में इकबाल के साथ रहा हो बात करूं, ताकि मैं
ان کے عظیم حق کو جو وہ مجھ پر اس بڑی محفل اور آخرکار اپنے ملک کے عزیز لوگوں کے افکار پر رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ادا کر سکوں۔ اقبال کے اشعار کو زندہ کریں، کیونکہ ان کے اشعار ہی ان کا بہترین تعارف ہیں اور کوئی بھی بیان اقبال کو متعارف نہیں کروا سکتا۔ رهبر عزیزمان صمیمانه ترین سخن را در این خصوص دارند. به این مفهوم شعر اردوی اقبال را متخصصان زبان و ادبیات اردو میگویند بهترین است. البته این شاید خیلی تعریف بزرگی از اقبال نباشد، ولی شعر فارسی اقبال به نظر من از معجزات شعر است. ہمارے حاصل عزیز رہنما نے اور زیادہ دوستانہ انداز میں بات کی اور فرمایا، اردو زبان کے ماہرین اقبال کے اردو اشعار کو بہترین اشعار گردانتے ہیں۔ یقیناً یہ اقبال کی بڑی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن میری نگاہ میں اقبال کا فارسی کلام شعری معجزات میں سے ہے۔ کیا بات! حضار محترم، علامه اقبال با بزرگان و مصلحان عصر خویش و پیش از خود همچون علامه سید جمال الدین اسدآبادی در ارتباط بود. هم تأثیر پذیرفت از افکار والا و هم تأثیر گذاشت. حاضرین کرام، علامہ اقبال اپنے دور حاضر اور گزشتہ ادوار کی اعلیٰ اور مصلح شخصیت جیسے کہ علامہ سید جمال الدین اسدآبادی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ افکار عالیہ کے زیر تاثیر بھی تھے اور اثر گزار بھی۔ خوشحالم که بگویم امروزه که به هر استان یا شهر و حتی روستای ایران سری بزنید، نام و نشانی از علامه محمد اقبال را شاهد خواهید بود. مراکز تحقیقاتی، دانشکده‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و حتی خیابان‌های زیادی در ایران به نام علامه محمد اقبال نامگذاری شده و مردم ما او را به عنوان علامه محمد اقبال لاهوری خطاب می‌کنند. مجھے خوشی ہوگی اگر یہ کہوں کہ آج اگر آپ ایران کے کسی صوبے، شہر یا گاؤں میں جائیں تو وہاں آپ کو علامہ اقبال کا نام یا کوئی نشانی مل جائے گی۔ ایران میں ریسرچ سینٹرز، کالجز، لائبریریز، ثقافتی مراکز، یہاں تک کہ بہت ساری سڑکیں بھی علامہ اقبال کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں۔ در پیام اخیر جناب آقای عارف علوی رئیس جمهور محترم پاکستان به مناسبت زادروز علامه هم شنیدم که ایشان فرمودند علامه محمد اقبال با اشعار خود روح وحدت را در مسلمانان القا می‌کرد و این که وی خیرخواه مسلمانان شبه قاره بود. بنده نیز در ادامه فرمایش جناب آقای علوی اشاره می‌دارم که او نه فقط خیرخواه مسلمانان شبه قاره بلکه او خیرخواه همه مسلمانان جهان بود. صدر محترم پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے قیام میں جو کہ انہوں نے یوم اقبال کے حوالے سے جاری کیا میں ہم نے سنا ہے علامہ اقبال اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں میں وحدت کی روح پھونک دیتے تھے اور وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ میں جناب عارف علوی صاحب کی اجازت کے ساتھ اس بات کو مکمل کر دوں کہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ در پایان در اکثر آثار استاد علامه شهید مطهری اندیشمند معاصر ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نام و نشانی از افکار و اندیشه های علامه محمد اقبال و بهره برداری از آن یافت می شود. استاد مطهری اقبال را یک قهرمان اصلاح، مصلح بزرگ اسلامی، متفکر بزرگ اسلامی می داند. از نگاه استاد مطهری اقبال حق عظیمی بر جامعه اسلامی دارد. عصر حاضر کے ایرانی دانشور استاد علامہ شہید مطہری کی اکثر تصانیف میں بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ اقبال کے افکار کا ذکر اور ان سے استفادہ نظر آتا ہے۔ استاد مطہری اقبال کو ایک اصلاح کا غازی، ایک بڑا مسلمان مصلح،
और इस्लामी मुफक्किर मानते हैं। उस्ताद मुताहरी की रूह से की नज़र से इकबाल इस्लामी मुआशरे पर बहुत बड़ा हक रखते हैं। اجازه بدهید تعبیر جالبی رو هم از یک اندیشمند و جامعه شناس معروف کشورم دکتر شریعتی بشنویم که درباره علامه می‌فرمایند علامه اقبال لاهوری ایرانی ترین خارجی است. و برعکس امروز آقای دکتر ناصر برعکس گفتن که شاید یا من برعکس گفتم من گفتم एक और ईरानी दानिशवर और समाजी शूरूम के माहिर डॉक्टर अली शरीयती की एक दिलचस्प ताबीर सुने तो वो अल्लामा इकबाल के बारे में फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल एक ऐसा गैर मुल्की शहरी है जो ईरानियों से बढ़कर ईरानी है। و در آخر کوتاه سخن این که او منادی وحدت در جهان اسلام بود، وحدتی که اینک به ضرورت آن بیش از پیش پی برده ایم و پیوند دهنده دلهای دو ملت ایران و پاکستان و مردمان مسلمان منطقه و جهان اسلام بود. इसका मतलब इकबाल का जो डॉक्टर अली शरीयती ने पहले जिक्र किया उसका मतलब है गुफ्तार और किरदार में वहदत का अरूज। आखिर में मुख्तर ये कि वो आलम इस्लाम के इत्तेहाद के मुबल्लिग थे, वो इत्तेहाद जिसकी आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है और वो ईरान और पाकिस्तान की कौमों और इस इलाके और आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिलों को एक साथ जोड़ने वाले थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।